اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی میں 34واں درس ہے سایع البرید۔ برید کہتے ہیں ڈاک کو، سائی البرید یعنی ڈاکیا۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ ڈاکیا، پوسٹ مین۔ صحیح ہے، جو پوسٹ مین ہوگا اسے کہا جائے گا سائی البرید، سائی البرید۔ ٹھیک ہے۔ ارشد مر بطریق، ارشد مر، مر یمرو کے معنی ہوتا ہے گزرنا۔ ارشد مر، ارشد گزرا، بے طریق ایک راستے سے، رآ فیہ رجلا، رآ فیہ اس میں دیکھا، رجلا ایک آدمی کو، یلبس قمیصا و پنطلونا، یلبس، لبس یلبس مانے ہوتا ہے پہننا، یلبس جو پہنے ہوئے ہیں، قمیصا و پنطلونا شرٹ اور پینٹ، پنطلون یعنی پینٹ۔ وَيَحْمِلُ فِي يَدِهِ، وَيَحْمِلُ اور اٹھائے ہوئے ہے، فِي يَدِهِ اپنے ہاتھ میں، حَقِيبَةً مِّنَ الْجِلْدِ، صحیح ہے، چمڑے کا بیگ، فِي يَدِهِ اپنے ہاتھ میں، چمڑے کا بیگ، هو واقف امام صندوق الخطابات، هو واقف وہ کھڑا ہے، امام صندوق الخطابات، صحیح ہے، کس کے سامنے مولانا؟ پوسٹ باکس کے سامنے۔ پوسٹ باکس دیکھا ہے بیٹا کسی نے؟ جی دیکھا ہے۔ نہ دیکھا ہے جی؟ لال کلر کا، ہاں، وہی کیا ہے وہ؟ صندوق الخطابات، ٹھیک ہے، صندوق الخطابات یعنی پوسٹ باکس۔ پوسٹ باکس۔ دیکھیے وہ صندوق الخطابات اور پوسٹ باکس معلق علی الحائط، معلق یعنی مولانا معلق ٹانگا ہوا ہے، صندوق الخطابات پوسٹ باکس معلق، صحیح ہے، ٹنگا ہوا ہے، علی الحائط دیوار پر، حائط کہتے ہیں دیوار کو، قال ارشد لزمیلہ، ارشد نے اپنے ساتھی سے کہا، ارشد نے اپنے ساتھی سے کہا،
هذا الرجل صائع البريد. هذا الرجل یہ آدمی صائع البرید ڈاکیا ہے. یہ آدمی ڈاکیا ہے. وَيَفْتَحُ الْآنَ صُنْدُوقًا. وَيَفْتَحُ وہ کھولے گا. الْآنَ ابھی. وہ کھولے گا ابھی پوسٹ باکس کو. بالمفتاح الذی عنده اس چابی سے جو اس کے پاس ہے. ٹھیک کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر صندوق کو پوسٹ باکس بول رہے ہیں. صندوق مانے باکس ہوتا ہے نا. اور یہاں اوپر ایک قرینہ آ گیا تھا صندوق الخطابات. دیکھ رہا ہے یہ صندوق الخطابات. خطاب یعنی خط سے مراد ہے، یعنی اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا باکس. اور یہاں بھی وہی مراد ہے. یفتح الآن الصندوق وہ باکس کھولتا ہے ابھی. بالمفتاح الذی عنده اس چابی سے جو اس کے پاس ہے. وَيُخْرِجُ الْبَرِيدَ مِنْهُ اور اس سے نکالتا ہے ڈاک کو. اور اس سے نکالتا ہے ڈاک کو. ثم يغلق الصندوق پھر باکس بند کر دیتا ہے. پھر باکس کو بند کر دیتا ہے. وَيَضَعُ الرَّسَائِلَ فِي الْحَقِيبَةِ اور رکھتا ہے خطوں کو فی الحقیبۃ بیگ میں. التی ہی بیدہ اس بیگ میں جو اس کے ہاتھ میں ہے. وَيَضَعُ الرَّسَائِلَ فِي الْحَقِيبَةِ الَّتِي فِي يَدِهِ اور رکھتا ہے خطوں کو اس بیگ میں جو اس کے ہاتھ میں ہے. وَيَذْهَبُ بِهَا إِلَى مَكْتَبِ الْبَرِيدِ اور وہ ان کے ساتھ جاتا ہے الى مکتب البرید یعنی ڈاک خانے. مکتب البرید ڈاک خانہ پوسٹ آفس. وَهُنَاكَ يَخْتِمُ الرَّسَائِلَ بِخَتْمِ الْبَرِيدِ. وَهُنَاكَ اور وہاں پر یختم الرسائل خطوں کو مہر لگاتا ہے. یختم الرسائل یعنی خطوں کو مہر لگاتا ہے. مہر لگاتا ہے بختم البرید ڈاک کی مہر سے. دیکھا نا ڈاکخانے میں وہ کالا کالا سا رہتا ہے، وہ ٹھک ٹھک مارتے رہتے ہیں اس پہ. تاریخ یا ڈاکخانے کا نام اس طرح کی چیزیں اس میں آتی ہیں. دو تین وہ الگ طرح کی انک ہوتی ہے اور اندر کپڑے جیسا کچھ لگا رہتا ہے اور یہ دوست مارتے ہیں اس میں. آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی لگاتے ہیں. جیسے جو آپ لوگ ٹکٹ لگاتے ہیں نا، وہ ٹکٹ پہ کراس مارا جاتا ہے. کراس آدھا آتا ہے اس پہ اور آدھا ٹکٹ پہ، تاکہ آپ جو ہے ایک تو دوسرا اس کا پرپز یہ ہوتا ہے تاکہ اس ٹکٹ کو اکھاڑ کے آپ دوسری جگہ نہیں یوز کر سکیں.
टिकट की वैल्यू ना होती है, जैसे 5 रुपए का टिकट है, 10 रुपए का है, 2 रुपए का है, 1 रुपए का है, जिसको रजिस्ट्री टिकट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। सही है, तो अपने तो हम लोग भी इस पे लगा के भेजते थे, उसका कुछ क्राइटेरिया है कितने रुपए का मूल्य रहेगा, तो उस पे टिकट लगाना क्या है, कंपलसरी। अपने नजफी हाउस से शहरी आता तो उस पे भी हुसैन भाई पहले टिकट ही लगा के देते थे, तो मैं खुद ऐसे ही भर के भेज देता बिना टिकट के, मुझसे डाकखाने से मंगा के रखते थे। तो क्या और उसकी वैल्यू है, आपने खरीदा है उसको, उस पर लग सके ना मोहर, उस पर दोनों में क्रॉस लगाई जाती है। मेरे ख्याल से उस पर डाकखाने की मोहर रहती, कहाँ से आपने पोस्ट किया, और तारीख की रहती है एक मोहर। तो कहा यख्तिमुर रसाइल बिखत्मिल बरीद, तुमने कभी पोस्ट किया है जी कुछ? गए डाकखाने, गए नहीं गए? कभी वो नहीं किया? यानी मिसाल के तौर पर भी तो चलता है, स्पीड पोस्ट चलता है, सही, रजिस्ट्री अभी भी है, मौजूद है, यानी कुछ भेजना हो तो कैसे, यानी अभी भी आज भी डाक ही एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसी फैसिलिटी है जो हिंदुस्तान के हर कोने में मौजूद है, बाकी हर कोने में कोरियर मौजूद नहीं है। तो जहाँ कोरियर मौजूद नहीं, गांव देहातों में अगर आपको कोई सामान भेजना है तो आपको भी किस तरह से भेजना है, डाक के जरिए से। सही है, हमने बॉम्बे से भेजा था, पता चला वहां पे सजदगा भेजी थी एक मस्जिद में, 100 सजदगा तस्बीह, तो कैसे भेजी, डाक के जरिए, क्योंकि वहां उस पिन कोड पे वो कोरियर ही फैसिलिटी नहीं थी। किससे जाएगा, डाक से। अभी जो हमारी किताबें आई हैं तंजीमुल मकातिब से, किससे आई हैं, डाक से। तो पार्सल सर्विस सस्ती सर्विस है, पार्सल जो है बनिस्बत कोरियर के क्या रहेगा, सस्ता। स्पीड पोस्ट क्या रहेगी, सस्ती। काल जमीलो, जमील से मुराद यहाँ कौन है मौलाना, साथी। जमील यानी साथी। काल जमीलो, साथी ने कहा, हादर रजुलु अमीनुन, ये आदमी अमीन है, अमीन यानी अमानतदार है, व नशीतुन, और चुस्त है, व यहमिलु इलैना, वो उठा कर लाता है हम तक, कुल्ल यौमिन बरीदना, हर दिन हमारी डाक, वो हर दिन उठा कर लाता है हमारी डाक। वयूसिलु इलैना खिताबातिना, और पहुंचाता है हमें हमारे खतों को, बे अमानतिन, अमानत के साथ। पहले पैसे भी तो इसी से जाते थे ना मौलाना, किससे, मनी ऑर्डर जिसको बोलते थे, मनी ऑर्डर। यहाँ आप जाइए डाकखाने में, आप कहिए मुझे फला शख्स को इतना पैसा भेजना है, ठीक है, वो पैसा चला जाएगा। अब क्या है, गूगल पे, फोन पे, वो क्या क्या, लेकिन पहले इसी से पैसे जाते थे मौलाना, हमने खुद भेजा है। हम जब पढ़ते थे तब पापा हमें ऐसे ही भेजते थे। मन हादर रजुलु, ये आदमी कौन है, क्या कहेंगे आप, देखिए, मन हादर रजुलु, ये आदमी कौन है, कि हादर रजुलु सायुल बरीद,
من یاتی بالرسائل الینا، کون ہمارے خطوں کو ہم تک لاتا ہے؟ تو کہیں من کی جگہ لا دیجئے السائع البرید، البرید السائع البرید یاتی بالرسائل الینا. ماذا يحمل بيده؟ کہہ رہے ہیں يحمل بيده الرسائل. کیا کہیں گے مولانا؟ يحمل یعملو بيده بیدہی الرسائل الرسائل. من يوصل الخطابات، من يوصل إليك الخطابات، تم تک خطوں سائل کو کون برید پہنچاتا ہے؟ تو کہیے سائع البرید یوصل الینا. اب یہاں پہ کیا کریے؟ الینا کریے چاہے الینا الیا کر دیجیے، ٹھیک ہے. الخطاباتی. من یذهب بالرسائل، کون جاتا ہے خطوں کے ساتھ؟ کیا کہیں گے؟ ارے السائع البرید یذهب بالرسائل. کیا کہیں گے؟ السائع البرید یذهب بالرسائل. پھر من یختم الرسائل، خطوں پر کون مہر لگاتا ہے؟ تو من ہٹائیے، کہیے السائع البرید. صحیح نہیں؟ السائع البرید یختم الرسائل. صحیح ہے کہ ڈاکیا مہر لگاتا ہے تو اس میں کیا مولانا؟ تمرین عام علی القواعد السابقہ. اس درس میں مولانا پیچھے کی جو تمرینیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے عام رول یہاں اپلائی ہو رہے ہیں. صحیح نا؟ یہاں سارے مثال کے طور پر اگر اوپر سے دیکھیں گے تو ارشد و خیر منصرف ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اس کی تمرین ہے. انشاءاللہ اس تمرین کو کل پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سوالوں تک رہتے ہیں. اس کی تمرین کو کل سالو کریں گے تاکہ جو اگر کوئی بات رہ جائے گی تو اس باتوں کو سمجھا جا سکے. والحمدللہ رب العالمین.